بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ ہم نے اس سے پہلے جو کورس پڑھایا جو کمپلیٹ کیا وہ تھا کمپیوٹر فنڈامنٹل پروگرامنگ یا فنڈامنٹل آف پروگرامنگ یا پروگرامنگ فنڈامنٹل یا پروگرامنگ بیسک پروگرامنگ اینڈ سی این سی پلس پلس. ابھی ہمارا سیکنڈ سیمسٹر میں جو کورس ہے وہ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی ہمارے پاس کچھ فیچر ہے تو وہ فیچرز کو ہم پروگرامنگ ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئے سب سے پہلے ایک پروگرام لکھتے ہیں. ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم اور اس کے علاوہ ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ. یہ دونوں ہمارے پاس لائبریریز ہیں. اس کو ہم لائبریری کہتے ہیں. ہیڈر فائل بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس اس کو ہیڈر فائل یا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں لائبریری. لائبریری کیوں کہتے ہیں اور ہیڈر فائل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی فنکشنز, مختلف قسم کی آبجیکٹس وہ پری ڈیفائن ہے. یہ ہمارے پاس فائلز ہے. لائبریری یا ہیڈر فائل ہے. لائبریری ہیڈر فائل. ہیڈر فائل اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو انٹرنل جو فنکشن ڈیفینیشن ہے, مختلف قسم کی فنکشن جو آلریڈی ان لائبریریز کے میں ایڈڈ ہے, ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم سے ہائڈ ہے. تو یہ دونوں ہمارے پاس کونیو ایبریویٹڈ فارم ہے کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ. تو اس لائبریری میں ہمارے پاس کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ ریلیٹڈ فنکشن ڈیفائن ہے. اور آئی او اسٹریم میں ہمارے پاس آئی اسٹریم پلس او اسٹریم آبجیکٹ ڈیفائن ہے. اس کے بعد یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی. یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پر ہم اسٹینڈرڈ ان پٹ اسٹریم یا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ اسٹریم یوز کریں گے تو ان کے سامنے ہم نے ایس ٹی ڈی کا جو کی ورڈز ہے یہ نہیں لکھنا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیفائن کی ورڈز ہے, ڈیفائن ورڈز ہے جو کہ یوز ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ. کس کس چیز کے لیے ہمارے پاس یہ ایس ٹی ڈی یوز ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ, اس کے علاوہ لاگ اور اس کے علاوہ ایرر. اسٹینڈرڈ ان پٹ, اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ, لاگ ایرر, اسٹینڈرڈ لاگ ایرر اور اسٹینڈرڈ ایرر. سی آر, سی لاگ, سی ان اور سی آؤٹ, ان کی جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. اور اس کے علاوہ ایس ٹی ڈی یا ای این ڈی ایل جو مینیپولیٹر ہے وہ بھی آلریڈی ہمارے پاس آئی او اسٹریم کلاس میں ڈیفائن ہے اور اس آبجیکٹ میں ہمارے پاس یہ ڈیفائن ہے. اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں؟ ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ بناتے ہیں. یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ہم کی ورڈ کلاس سے بناتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ ڈیمو کے نام سے بنایا. تو ہمارے پاس کلاس کی سب سے پہلے اس کی جو ہیڈر ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کلاس ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے. کلاس کی ورڈ ہے جو کہ یوز ہوتا ہے. کس لیے یوز ہوتا ہے؟ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. یوزر ڈیفائن اسکیچ یا میپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اسکیچ یا میپ, اسکیچ, میپ اور دوسرا نام ہم لے سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں بلو پرنٹ. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کی ورڈ کلاس کا جو نام اور جو یوزر ڈیفائن اسکیچ میپ ہے اور اس کا جو ہمارے پاس نیم ہے وہ ڈیمو ہے. کلاس ہمارے پاس کی ورڈ ہے جو کہ ایک یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, ڈیفائن کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے, بلو پرنٹ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے پاس کلاس کی کچھ فیچرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے ایکس اسپیسیفائر. ہر کلاس میں ایکس اسپیسیفائر ہوتا ہے. اگر ہم ایکس اسپیسیفائر نہ بھی لکھیں تو اس میں بائی ڈیفالٹ خود بخود ایکس اسپیسیفائر لگتے ہیں. ہمارے پاس ایکس اسپیسیفائر جو ڈیفائن کرتا ہے ایکسس آف ڈیٹا اینڈ فنکشن آؤٹ سائڈ دی کلاس. آؤٹ سائڈ دی کلاس فنکشن اور ڈیٹا کی ہمارے پاس ایکسس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ایکس اسپیسیفائر کہتے ہیں. 3 ٹائپ ہے ایکس اسپیسیفائر کے. ایک ہمارے پاس ہے پرائیویٹ اور یہ کی ورڈ ہے. پرائیویٹ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ کی ورڈ ہے. کی ورڈ ان ورڈز کو کہتے ہیں جس کی میننگ ہمارے پاس پری ڈیفائن ہو.
دوسرا کیا ہے، دوسرا ہے ہمارے پاس پروٹیکٹڈ. پروٹیکٹڈ بھی کی ورڈ ہے، پروٹیکٹڈ یہ بھی کی ورڈ ہے. اور تھرڈ نمبر ہمارے پاس کیا ہے، تھرڈ نمبر ہے پبلک. یہ سارے ڈفرینٹ ہمارے پاس لیول آف ایکسس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پرائیویٹ کہاں استعمال کرتے ہیں، پروٹیکٹڈ کہاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پبلک ہے اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ کے لیے فار ایور وی یوز پبلک وتھ فنکشن. ہمارے پاس ڈیٹا کے لیے ریکمینڈڈ کی ورڈ پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ ہے. یہ ہمارے پاس ڈیٹا میں پرائیویٹائزیشن یا ڈیٹا ہائڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اور جتنے بھی ممبرس فنکشن ہے سارے ممبر فنکشن ہم نے پبلک رکھنا ہے. تو ایک ایگزامپل کے تھرو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر میں پرائیویٹ ایکسس اسپیسیفائر کے نیچے پرائیویٹ کالن فار ایگزامپل انٹیجر نمبر، اس ایکسس اسپیسیفائر کے نیچے میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا نمبر. اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے پبلک، اور پبلک ایکسس اسپیسیفائر کے نیچے ہم نے مختلف قسم کے فنکشن جو کہ اس ڈیٹا پہ آپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں. فار ایگزامپل میں نے لکھا void init کے اندر سی آؤٹ انٹر اے نمبر. یہ صرف ایک میسج کے لیے سی ان کے تھرو ہم نے اس نمبر ویریبل میں ویلیو انپٹ کرنا ہے. اس کے بعد void square کے تھرو ہم نے سی آؤٹ square of a number is colon number steric number. تو ہمارے پاس اس نمبر کے سکوئر کے لیے بنا ہم یہ فنکشن یوز کریں گے. اس کے بعد void show اور شو میں ہم نے ڈسپلے کرنا ہے اس ریزلٹ کو سی آؤٹ نمبر نمبر. تو یہ ہمارے پاس ایک کلاس آیا، ہم نے ایک میپ ڈکلیئر کی. اس میپ میں ہم نے ممبر فنکشن رکھے. ہم نے اس کا 3 ممبر فنکشن اور تینوں کے تینوں فنکشن کو ہم نے ایک اسپیسیفائر پبلک کے نیچے لکھا. ابھی ہم آتے ہیں مین فنکشن کی طرف. انٹیجر مین void، یہاں پر ہم نے ڈیمو کے نام سے ایک آبجیکٹ بنانا ہے. ابھی اس آبجیکٹ کے تھرو ہم نے ان فنکشن کو کال کرنا ہے. آبجیکٹ ڈاٹ سب سے پہلے ہم init فنکشن کو کال کریں گے. اس کے بعد آبجیکٹ ڈاٹ شو فنکشن کو کال کرنا ہے، اور پھر ہم نے آبجیکٹ ڈاٹ اسکوئر اس نمبر کا جو اسکوئر ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے گیٹ ch اور لاسٹ میں ریٹرن 0. اس پروگرام کو ہم نے سیو کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے پروگرام کو کمپوز کیا. تو یہاں پہ oops انڈرسکور ڈیمو میننگ فل نام دینا ہے آپ کو. 01 کے نام سے ہم نے اس پروگرام کو سیو کیا. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کمپوزیشن آف پروگرام. دوسرا سٹیپ ہے سیونگ پروگرام، کمپوز پروگرام کو سیو کرنا. تیسرا سٹیپ ہے کمپائلیشن. کمپائلیشن میں ہمارے پاس 3 طرح کے ایرر آ سکتے ہیں: لنکنگ ایرر، سینٹیکس ایرر، سیمنٹک ایرر. اگر لنکنگ ایرر، کون سی لنکنگ ایرر کس طرح آ سکتا ہے؟ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے سی آؤٹ لکھا اور اوپر میں نے آئی اسٹریم لائبریری کو انکلوڈ نہیں کیا. فار ایگزامپل اس لائبریری کو میں اس کو کمنٹس بناتا ہوں. یہاں پر میں آیا کمپائل کیا. کمپائلیشن میں جہاں جہاں پر سی آؤٹ یا سی ان ہوگا وہاں پر ایرر ہوگا. کیونکہ لنکنگ ایرر آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ پہ ایرر آیا. کیونکہ اس کے لیے جو لائبریری ہے وہ میں نے کمنٹس کیا، مطلب ان کا لنکنگ ایشو آیا ہے. تو لنکنگ ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آپ نے اس کا جو ریلیونٹ لائبریری ہے، ایڈر فائل ہے، اس کو ایڈ کرنا ہے. اس کو میں نے ایڈ کیا، دوبارہ کمپائل کیا. کمپائلیشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہمارے پاس ایگزیکیوٹیبل کوڈ جنریٹ ہو گیا.
مطلب اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے. دوسرا ایرر ہمارے پاس سینٹیکس کا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس ہونا چاہیے سیمی کولن اور میں نے کاما لگایا. یہ ایک سینٹیکس ایرر ہے. دیکھتے ہیں کہ سینٹیکس ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں ڈیٹیکٹ کرتا ہے. سینٹیکس ایرر فار ایگزامپل یہ میں نے سینٹیکس ایرر کیا. یہاں پر سینٹیکس ایرر آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا جو سینٹیکس جس طرح یہ ڈیفائن ہے اس ڈیفائن سینٹیکس سے اس کی وائلیشن ہوگی. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے اس کو ختم کیا, یہاں پر سیمی کولن, یہاں پر سینٹیکس ایرر سیمی کولن ہم نے نہیں لگایا. دیکھتے یہ ڈیٹیکٹ کرتے یا ڈیٹیکٹ نہیں کرتے ہم نے اس کو. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سینٹیکس ایرر کیونکہ یہاں پر ہم نے اس ٹوکن سے پہلے اس کرلی بریسز جو اینڈنگ کرلی بریسز اس سے پہلے ہم نے سیمی کولن نہیں لگایا. اس کو ہم سینٹیکس ایرر کہتے ہیں. سیمینٹک ایرر کس چیز کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل سی آؤٹ ہمارے پاس اسمال لیٹر میں ڈیفائن ہے اور میں نے اس کو کیپیٹلائز کیا تو اس کی سیمینٹک ایرر کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ سیمینٹک ایرر میں اس سی آؤٹ کو یہ پہچانتا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے سیمینٹک ایرر ڈیٹیکشن کے لیے ہم نے اس کو سی آؤٹ اسمال میں کیا. دوبارہ ہم نے اس کو کمپائل کیا تو کمپائلیشن میں یہ ایرر فری ہو گیا. اس میں سیمینٹک ایرر, لنکنگ ایرر اور سینٹیکس ایرر یہ تینوں ریزالو ہو گئے. ابھی یہ ایگزیکیوٹیبل کوڈ میں کنورٹ ہو گیا. کمپائلیشن میں ہمارے پاس جو کوڈ ہوتا ہے وہ ایکویلنٹ ایگزیکیوٹیبل بائنری کوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے جو کہ ایگزیکیوٹیبل فائل ہوتا ہے. اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو رن کرنے کے لیے آپ کی بورڈ شارٹ کٹ F10 بھی یوز کر سکتے ہیں, ایگزیکیوٹ مینیو میں رن بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جہاں پر ہمارے پاس یہ پروگرام سیو ہو گیا اسی فائل میں وہ جو پاتھ ہمارے پاس آیا اس پاتھ سے بھی ہم اس کو رن کر سکتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں. ہم نے اس کو رن کیا, کہتا ہے انٹر دی نمبر. فار ایگزامپل 12 میں نے ایک نمبر انٹر کیا تو آپ نے دیکھا جو نمبر ہم نے ایڈ کیا وہ 12 ہے اور 12 کا اسکوئر کیا ہے 144. تو جتنے بھی فنکشن ہم نے اس میں یوز کیے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں ہمارے پروگرام کے تھرو ڈسپلے ہو گئے. کمپائلیشن کے بعد ایگزیکیوشن. فار ایگزامپل 12 انپٹ نمبر اور ریزلٹنٹ نمبر. تو یہاں پر واضح طور پر ریزلٹ بھی ہمارے پاس جو انپٹ نمبر ہے ایک فنکشن کے تھرو ہم نے init فنکشن کے تھرو ہم نے اس نمبر ویریبل کو انیشلائز کیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نمبر ویریبل میں ہمارے پاس ویلیو 12 اسائن ہو گیا اور اس پر ہم نے اس پہ کیلکولیشن کر کے اس کو دوبارہ اس کا اسکوئر کیلکولیٹ کر کے اس کو پرنٹ کر دیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. ابھی آتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف. یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ ڈیکلیریشن. آبجیکٹ ڈیکلیریشن ٹائم پہ جب ہم آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اسی ٹائم پر ایک فنکشن کال ہوتا ہے, ایک ممبر فنکشن کال ہوتا ہے. اس ممبر فنکشن ہم کنسٹرکٹر کہتے ہیں, کنسٹرکٹر. اور لاسٹ اسٹیٹمنٹ پہ جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پر بھی ایک ممبر فنکشن کال ہوتا ہے, ممبر فنکشن کال ہوتا ہے. اور اس ممبر فنکشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹرکٹر. ڈسٹرکٹر وہ فنکشن ہے جو کہ ہمارے پاس ڈی ایلوکیشن آف میموری کے لیے یوز ہوتے ہیں, ڈی ایلوکیشن آف میموری. کنسٹرکٹر کیا کام کرتے ہیں؟ کنسٹرکٹر ہمارے پاس یہ ایلوکیشن آف میموری, ایلوکیشن آف میموری دوسری ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں ریزرویشن آف میموری. ریزرویشن آف میموری کے لیے ہمارے پاس جو فنکشن یوز ہوتا ہے, ریزرویشن آف میموری کے لیے جو فنکشن یوز کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبریویٹڈ فارم سیٹور یا کنسٹرکٹر. تو امید ہے اس سمپل ایگزامپل کے تھرو آپ لوگوں کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو بیسکس ہے وہ تھوڑی بہت ابھی کلیئر ہوئی ہوگی. مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل انفوٹیک ود عبدالناصر افریدی اس کو جوائن کر لے, سبسکرائب کر لے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ.